بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا بے لوث محبت کا صلہ حب ملا ہے تا حشر محمد کے سنگ آرام رہے گا ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا صدیق کے دشمن تو سدا روتے رہیں گے خوش عاشق صدیق صبح و شام رہے گا صدیق کی بیعت جو کی حسنین و علی نے تاریخی فیصلہ تو سر عام رہے گا سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا اصحاب نبی آل نبی دین کی پہچان اصحاب نبی آل نبی دین کی پہچان جو دل کا ہے اندھا وہی گمنام رہے گا
ہر نسل پہ صدیق کا احسان اجاگر، بعد از نبی صدیق کا اکرام رہے گا، سالار صحابہ وہ پہلا حلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ لاڈلے بڑے پیارے محبوب، دانائے غیوب، مولا کل، فخر رسول، ہادی سبل، سیاہ لامکان، شہنشاہ سجاں، محبوب رب اکبر، سیدہ آمنہ السلام علیہ خاکد الیتیم، شفیع المذنبین، ہم سب کے دلوں کی تسکین، حضور رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ و تسلیم۔ اللہ سبحانہ کی حمد بیان کرنے کے بعد پیارے محبوب کی شان میں اور آپ کے پیارے صدیق کی شان میں منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کیے۔ آج چونکہ میرا موضوع ہی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو آیا مقصہ میں تلاوت کی ہے یہ دو ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ایک محبوب رب اکبر ہے، دوسرا محبوب رب اکبر ہے۔ تو یہ 24واں پارہ ہے، ویسے 24ویں پارہ کی دوسری آیہ مقصہ ہے، لیکن جو سورہ زمر چونکہ 23ویں پارہ سے شروع ہوئی ہے اس کی یہ 33 نمبر آیا مقصہ ہے۔ اللہ سبحانہ کا فرمان ذیشان ہے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے لاڈلے کی میٹھی میٹھی زبان ہے، اور اس میں بڑا عشق و ادب کا بیان ہے، ہم سب کے روح اور دلوں کی خوشی کا اطمینان ہے۔ اللہ سبحانہ کے محبوب کریم کے جس قدر کوئی قریب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ اس قدر اس کو اپنی رحمتوں سے نواز سے چلے جاتی ہیں۔ میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ دو ذاتوں کا ذکر ہے، دو ہستیوں کا ذکر ہے۔ آئیے میں 3-4 تفاسیر کی روح سے بیان کرتا ہوں۔ تفسیر در منصور، تفسیر حازن، سواق محرقہ، کنز الایمان، اور راوی حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق، یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم، وصدق بہ ابو بکر صدیق۔ حضرت علی علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ وہاں والذی جاء بالصدق سے مراد ہمارے آقا و مولا کی ذات ہے، وصدق بہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
الفاظ ہی بڑے عظیم ہیں، کلمات بھی بڑے کریم ہیں. تو جن دونوں ہستیوں کا ذکر ہے وہ ہستیاں بھی بڑی عظیم ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. And he who brings the truth and he who accepts as the truth, these are among the pious. وہ ذات جو سچ لے کر آتی ہے اور وہ ذات جو اس کی تصدیق فرماتی ہے، یہ دونوں پرہیزگاروں کے امام ہیں. پہلی ہستی تو انبیاء کی بھی امام ہے اور دوسری ہستی سرکار کی امت کی امام ہے. تو آئیے ذرا ان کا نام و نسب میں بیان کر دوں. آپ کی ولادت جو ہے وہ 27 اکتوبر 573 عیسوی میں مکہ المکرمہ میں ہوئی ہے. سرکار کی تشریف آوری کے تقریباً 2 سال بعد. اور پھر آپ کا نام حضرت عبداللہ ہے. صدیق کے اکبر بھی لقب ہے، عتیق بھی لقب ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے. آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عثمان بن عامر ہے، کنیت ابو قحافہ ہے. آپ کی امی جان کا نام حضرت سلمہ ہے، کنیت ام الخیر ہے. اور آپ قریشی سید ہیں. 7ویں پشت سے آپ کا نسب جو ہے، آپ کا شجرہ جو ہے وہ محبوب کریم سے جا ملتا ہے. آئیے میں آج آپ کا شجرہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی وہم و گمان نہ رہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ مبارک یہ ہے: حضرت عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب. 7ویں پشت پہ جا کے آپ کا شجرہ میرے محبوب کریم سے جا ملتا ہے. اور آپ کے کنیت آپ کی ہے ابو بکر. یہ کنیت جو آپ کی ہے یہ پہلے کی ہے. ابو بکر کا معنی ہوتا ہے ابو باپ کو کہتے ہیں، ابو بکر بکر کا باپ. یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے سے آپ کی کنیت ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے نا، شادی کے بعد بندہ ابو بنتا ہے. ابو عمر کا باپ، ابو عثمان کا باپ. لیکن صدیق اکبر کی جب شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو کنیت ابو بکر ہے. ابو بکر یعنی بکر کا باپ. اب بکر کس کو کہتے ہیں؟ بکر جو ہے یہ عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ عربی کی کوئی ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں. لسان العرب ہے بڑی مشہور، القابوس ہے، اور بھی ہیں. بکر عربی میں کہتے ہیں جب مالی کوئی باغ لگاتا ہے نا پھلدار پودوں کا، جب پودے جوان ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پھل لگنے سے پہلے بور لگتا ہے، کچھ جڑ جاتا ہے، کچھ کا پھل بنتا ہے. اس بور کو عربی میں بکر کہتے ہیں. یعنی جیسے بور باغ کی پہلی بہار ہوتا ہے نا، ایسے اسلام کی پہلی بہار صدیق اکبر ہے. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا صدیق اکبر ہے. پھر سب سے پہلے سرکار کے خلیفہ بننے والے ابو بکر ہیں. سب سے پہلے اسلام کے خطیب ابو بکر ہیں. ابھی 38 بندوں نے کلمہ پڑھا جب آپ نے خطاب کیا ہے تو مار کھائی ہے بیت اللہ میں. سرکار کے پہلے وزیر ابو بکر ہیں. اسلام کے پہلے امیر حج ابو بکر ہیں. اور سرکار کی ظاہری حیات میں 17 نمازوں کی امامت کروانے والے اس امت کے امام صدیق اکبر ہیں.
اس لیے آپ کو ابو بکر کہتا ہے کہ اسلام کی پہلی بہار ہی ابو بکر ہے۔ ایک آپ کا لقب ہے صدیق اور ایک ہے عتیق۔ صدیق لقب کہاں سے ملا؟ جب سرکار محبوب کبریا اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، معراج کر کے واپس آئے، تو مکے کے بازار میں ابو جہل ملا۔ وہ بڑا بے ادب تھا، گستاخ تھا، وہ تنقید کے پہلے ڈھونڈتا تھا، آج بھی اس کی نسل ہے جو سرکار میں عیب تلاش کرتی ہے۔ اللہ یاد رکھنا، دو چیزیں ایسی ہیں جو کائنات میں جو بے عیب ہے۔ قرآن مقدس میں کے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیٹ ہولی بک از وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اس کتاب میں شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے، کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں، عیب نہیں ہے۔ تو دوسرا مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ حسان بن ثابت سرکار کے موجودگی میں صحابہ کے سامنے سرکار کا ملال پڑھتے ہوئے فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں ریب نہیں ہے، مصطفیٰ کریم میں عیب نہیں ہے۔ جو قرآن میں ریب مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو مصطفیٰ میں عیب مانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو ابو جہل نے پوچھا کوئی نئی بات سناؤ۔ سرکار میں آیا کہ آج رات میں سارے آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا، کام بن گیا آج۔ دوڑتا دوڑتا پہلے صدیق اکبر کے دروازے پہ گیا، دستک دی، باہر نکل، فرمایا کہ پتہ ہے آج آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے مسجد اقصیٰ بھی گیا ہوں، پھر سارے آسمانوں کی سیر کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آ گیا ہوں، تو آپ مان لیں گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ کس نے فرمایا ہے؟ اس کو چھوڑ، میں نہیں بتاؤ۔ ابو جہل نے کہا آپ کے یار نے۔ فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں اکیلا، اگر سرکار فرماتے کہ میں اپنے اہل و یار کے اپنے خاندان کو ساتھ گیا تھا تو میں پھر بھی تسلیم کرتا، اس لیے میرا آپ کو صدیق کا لقب ملا ہے۔ دوسری روایت شارح امام مسلم، امام نووی روایت فرماتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں جنہیں مسلم شریف کی شرح لکھی ہے۔ آپ حضرت علی شیر خدا سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ چونکہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق ابو بکر نے کی اور ساری عمر جھوٹ نہیں بولا، ان سے کوئی لغزش بھی نہیں ہوئی، اس لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تیسری روایت طبقات ابن سعد میں ہے، جب سرکار سیر کر رہے تھے نا اللہ تعالیٰ کے عرش کی، جنت کی، تو فرمایا جبریل میری اس سیر کی کوئی تصدیق کرے گا؟ میں ہاں یا رسول اللہ، آپ کا یار ابو بکر وہ صدیق ہے، وہ تصدیق کرے گا۔ چوتھی روایت بخاری شریف کی پہلی صفحہ 521 ہے، انہیں کیا پتہ ہو، سرکار کے صحابہ کے شان پوچھنی ہے تو صحابہ کے غلاموں سے پوچھو نا۔ بخاری شریف کے ٹھنڈک حدیث ہے، پہلی صفحہ 521 ہے۔ انس بن مالک راوی ہیں اس حدیث کے کہ سرکار گئے احد پہاڑ کے اوپر، دائیں جانب صدیق اکبر ہیں، بائیں جانب فاروق اعظم ہیں، ساتھ عثمان غنی ہیں۔ تو آج پہاڑ بھی ناز کر رہا ہے نا، سرکار کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، احد جبل یحبنا ونحب، احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے دنیا میں جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو پیار کیسے ہوتا ہے؟ جس کو جانتے بھی ہو پہچانتے بھی ہو۔ وہ پہاڑ ہو کے اللہ کے محبوب کو پہچانتا، تم کتنے ظالم ہو تم انسان ہو کہ اس کے اللہ کے محبوب کو نہیں پہچان سکے۔ جب وہ خوش ہوا آج میرے مقدر پہ، اپنے مقدر پہ ناز کیا کہ وہ محبوب جو اللہ کے عرش پہ جائیں تو عرش اعلیٰ بن جائے، جو پہاڑ پہ قدم رکھیں وہ جبل نور بن جائے۔ یہ مکہ شریف میں الحمدللہ کی ہے، زیارت اس کی بھی، وہاں بھی نظارے بڑے عظیم ہیں۔ تو آج احد بھی خوش ہو، احد مدینہ شریف میں ہے، جبل رحمت جو ہے یہ جبل نور جو وہ مکہ شریف میں ہے۔ خوش ہوا احد جب کھلا نا زلزلہ آیا، خوش جمعہ، عشق میں جمعہ آ کے سرکار نے ایسے نبوت والی ایڑی لگائی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اثبت احد، حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جو بندے کو جانتا بھی ہو اور اس کے حکم کو مانتا بھی ہو۔ میں اثبت احد، احد ٹھہر جا، رک جا، ثابت قدم ہو جا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ،
تمہیں نہیں پتا تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا۔ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اور بھی میں باتیں بیان کر سکتا ہوں، آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، لیکن پھر موضوع کو بھی آپ کے ڈھونڈے۔ 4 میں نے آپ کے سامنے طبقات ابن سعد پڑھی، صحیح بخاری پڑھی، امام نووی شارح مسلم کا فرمان پڑھا، اور آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ عتیق کا پتہ کیا معنی ہے؟ جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہو، جس کو جہنم سے آزادی اور جنت کا پروانہ ملے، اس کو عتیق کہتے ہیں۔ عین تا یا اور قاف۔ آئیے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ہماری امی جان راویہ ہیں اس حدیث کی، متیں کہ میں اپنے حجرہ شریف میں ہوں جہاں سرکار کا گنبد خضرا ہے، یہ بھی امی جان کا مقام ہے نا۔ تو بار سین میں کافی صحابہ کرام ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ سرکار نے فرمایا کہ جب ابو بکر صدیق آئے، سرکار نے فرمایا کہ وہ عتیق آ گئے، وہ عتیق آ گئے، یعنی یہ وہ ہستی جن کو اللہ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہوا ہے۔ دوسری روایت سیدنا عبداللہ ابن زبیر، سیدہ عائشہ صدیقہ السلام علیہ کے بانجے، سیدہ اسماء بنت میس، ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، زبیر بن عوام اشرم بشرا صحابی کے بیٹے، زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے صحابہ سے فرمایا ہے، صحابہ اگر کسی نے عتیق کو دیکھنا ہو تو میرے صدیق کو دیکھ لیا کرے، یعنی کسی جنتی مرد کو دیکھنا ہے تو وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ آپ کا بچپن بھی بڑا عظیم ہے، بچپن میں بھی کسی بت کیا کہ سجدہ نہیں کیا، نہ شراب پی ہے، نہ کسی بری محفل میں گئے ہیں۔ ارشاد و ساری شرح بہاری، 6 جلد ہے، صفحہ 187 ہے، اس میں روایت موجود ہے۔ ابھی تقریباً 4 سال کی عمر تھی آپ کی، 4 سال کی عمر۔ تو آپ کے والد جن کا نام عثمان بن عامر کنیت ابو قحافہ، وہ آپ کو لے کے بت خانے چلے گئے اور بتوں کے سامنے کھڑا کیا، فرمایا ہذہ شم الاولیاء، عبداللہ یہ ہمارے بڑے بڑے خدا ہیں، فاسجد لہم، ان کو سجدہ کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر ہے، قریشی سید ہیں، میں نے آپ کا شجرہ نسب پورا پڑھا، ساتھ میں گشت مرہ بن کعب سے جا کے شجرہ اللہ کے محبوب سے جا ملتا ہے۔ تو آپ نے میں ابا جی ذرا ٹھہر جو، میں ذرا 1-2 باتیں نا ان سے کر لوں۔ بیٹا ہے کہ بیٹے ٹھیک ہے کر لے۔ آپ نے کہا جو بڑا خدا ہے نا اس کو کہا کہ مجھے بھوک لگی، اگر تو خدا تو مجھے کھانا کھلا دے۔ بچے نے 4 سال کی عمر ہے، فرمایا کہ مجھے پیاس لگی، اگر تو خدا تو مجھے پانی پلا دے۔ وہاں کیا جواب آنا تھا؟ تیسرا فرمایا کہ میں تمہیں مارنے لگا، اگر تو خدا تو بچ کے دکھا دے۔ پتھر اٹھایا، مارا، وہ زمین بوس ہو گیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ غصہ، انہوں نے تھپڑ مارا، پکڑ کے گھر لے آئے۔ جب آپ کی اپنی بیوی اور ابو بکر صدیق کی والدہ کے پاس لایا، جن کا نام اسلمہ کنیۃ ام الخیر تھی، وہ بھی صحابی ہیں، ان کے پاس لائے تو یہ بات سنائی، اور میں کہ ابو قحافہ ٹھہر جا، جب ان کی ولادت ہونے والی تھی تو مجھے ایک آواز سنائی دی، فرمایا یا امۃ اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیق لی محمد و صاحب و رفیق۔ یہ آواز ہے کہ اللہ کی بندی تمہیں بشارت ہو، تمہیں وہ بیٹا ملنے والا جس کا نام صدیق ہوگا اور میرے محبوب کا ساتھی ہوگا، رفیق ہوگا۔ یہ ارشاد و ساری شرح بہاری 6 جلد صفحہ 187 کے اوپر روایت موجود ہے۔ اور جب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا، جوان ہو گئی، تو 4 سال کی عمر
کہ بعد جب جوان ہو گئے صحابہ کی سرکار کی محفل میں بیٹھے، مسلمان ہو چکے ہیں اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج نہ اپنے بچپن کا واقعہ آپ نے بیان کیا سرکار کی موجودگی میں صحابہ کی محفل میں، ابھی واقعہ بیان کیا ہی ہے، فنازل جبریل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین آئے سرکار کے پاس، عرض کیے یا رسول اللہ، فلم الکلام ولم القضاء کلام ابی بکر نازل جبریل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ سادہ کا ابو بکر، جبریل امین آئے، عرض کیا حضور جو آپ کے یار نے کہا سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 4 عظمتیں ایسی ہیں صدیق اکبر کی جو کسی اور صحابی کو نہیں ملی، تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ ہیں میرے آقا و مولا کے، 4 ایسی عظیم فضیلتیں ہیں جو کسی اور کو، پہلی فضیلت یہ ہے آپ کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے یا تاریخ سے ثابت ہے، سوائے صدیق اکبر کے کسی کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے، وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت نص قرآن سے ثابت ہے۔ 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچ دیا، وَيَا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، دنیا والو یاد کرو وہ وقت جدوں 2 یار سن تے ایک غار سی، ثانیہ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ، جدوں 2 یار تے ایک غار، تو ادو میرا محبوب اپنے صحابی نال پہ کہندا ہے ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، او وقت یاد کرو جدوں میرا محبوب اپنے صحابی نو فرما رہا سی لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرما رہے سن ڈو ناٹ بی افریڈ، اللہ از ود اس، فرمایا کہ میرے صحابی ڈری نہ، ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ ساڈے نال ہے۔ یہ نص قرآن سے صحابیت صرف صدیق اکبر کی ثابت ہے، یہ پہلی فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت، کسی کی 1 پشت صحابی بنی، کسی کی 2، کسی کی 3، صدیق اکبر کائنات کے واحد مرد ہیں جن کی 4 پشتیں محبوب کبریا کی صحابیت سے سرفراز ہوئی۔ آپ کے والد حضرت عثمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 91 برس کی عمر میں فتح مکہ پہ کلمہ پڑھا، والد صحابی، والدہ صحابی سیدہ سلمہ ام الخیر، خود صحابی، بیٹے صحابی، پوتا صحابی، کسی نبی کے سرکار کے علاوہ کسی نبی کے امتی کی 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے سرفراز نہیں ہوئیں۔ یہ صدیق اکبر کو امتیاز حاصل ہے پوری کائنات میں، جن کے باپ بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، بیٹے بھی صحابی ہیں، پوتا بھی صحابی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسرا اعزاز مشکات 555 ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، سرکار نے صحابہ جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا تھا میں نے بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے احسانات کا، ان کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ چکائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، یا اللہ کیا میں اور میرا مال آپ کا ہی نہیں؟ سالار صحابہ وہ پہلا حلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے، تا حشر محمد کے سنگ آرام رہے گا، ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی، جب تک رہے دنیا تیرا نام رہے گا،
سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سنی کا نعرہ صدیق ہمارا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ اور چوتھی جو فضیلت ہے، سرکار نے صحابہ کو حکم دیا جب چلتے ہو آگے پیچھے دیکھ لیا کرو، اگر تمہارے پیچھے میں صدیق اکبر ہوں تو رک جایا کرو، ان کو آگے ان کے پیچھے چلا کرو۔ یہ بھی فضیلت صرف آپ کو ہی حاصل ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اور بدری صحابی تھے، وہ بھی بوڑھے تھے، صدیق اکبر بھی بازار جا رہے ہیں سودا لینے کے، وہ بھی جا رہے ہیں، وہ آگے آگے تھے، آگے سرکار آگے، اس بدری صاحب کو کہا رک، دیکھ پیچھے، رک جا، صدیق اکبر کو آگے، میں کہ آگے پیچھے جب جاتے ہو دیکھ لیا کرو، اگر پیچھے صدیق اکبر ہو تو ان کو آگے کر دیا کرو۔ یہ فضیلت بھی صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ صرف قرآن مقدس میں اور حدیث نبوی میں نہیں، تورات و انجیل میں جن کے شان کے اللہ نے ڈنکے بجائے ہیں۔ نسخۃ المجالس کی دوسری جلد ہے، صفحہ 153 ہے، علامہ عبد الرحمن سفوری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے تجارت کرنے کے لیے تو وہاں خواب دیکھا، آسمان کا چاند آپ کی جولی میں آ گیا ہے۔ یہ خواب بھی آپ نہیں دیکھا پوری کائنات میں، کسی اور امتی نے نہیں دیکھا، یہ بھی آپ کا ترا امتیاز ہے۔ آپ جلدی جلدی اٹھے، جو راہب تھا اس کے پاس گئے، جو سید کو بہت بڑا عالم تھا ملک شام میں، اس کو یہ خواب سنایا۔ اس نے پوچھا کہ آپ مکے کے رہنے والے ہو؟ میں ہاں۔ میں آپ قریشی ہو؟ میں ہاں۔ میں کہ پھر تمہیں مبارک ہو، اللہ کے محبوب کا تم کلمہ پڑھو گے، اور آگے دو بشارتیں دیں، وَتَكُونُ وَزِيرُهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَةٌ مِّن بَعْدِ وَفَاتِهِ، کہ تمہاری ذات وہ ذات ہے کہ محبوب کبریٰ کی ظاہری حیات میں تم ان کے خلیفہ بنو گے، ان کے وزیر بنو گے، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد پہلے خلیفہ بنو گے۔ آپ کو پتہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنایا گیا تو آپ کو خطاب دیا گیا کہ خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، انہوں نے نہیں، انا خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ ما تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفۃ من بعد وفاتہ، پھر مبارک ہو، یہ تورات و انجیل میں صدیق اکبر کی شان کا ذکر ہے کہ تم محبوب کبریٰ کی ظاہری حیات میں ان کے وزیر بنو گے، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد پہلے خلیفہ بنو گے۔ اور صحیح مسلم سے اٹھا کے دیکھیں، اتھینٹک حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزیران فی السماء جبرائیل و میکائیل، دو وزیر میرے آسمانوں میں ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ اہل نجد کا یہ صحیح مسلم بھی پڑھو، تم بڑا نام لیتے ہو مسلم بھاری کا، یہ مسلم کی حدیث پڑھو، تمہارا یہاں ہی سب کچھ ختم ہو جائے، تمہارا مسلک ہی ختم ہو جائے، تمہارا فرقہ ہی دب جائے، تمہارے بد عقیدگی جو بنیادیں ہیں نا وہ زمین بوس ہو جائیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جامعہ ترمذی شریف میں موجود ہے، 2 سے 7 کتابوں میں حدیث ہے۔ میں وزیران فی السماء جبرائیل و میکائیل، دو وزیر میرے سمانوں پر ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ وزیران فی الارض ابو بکر و عمر، دو وزیر میرے زمین پر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے۔ تو وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے ہوتے ہیں نا، یہ تو اتھینٹک بات ہے، وزیر ہمیشہ بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ حال کے کائنات ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا
یہ مال کے کائنات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کو اپنی کائنات کا بادشاہ بنایا ہے، اور آپ کی سلطنت کے دو صوبے ہیں، ایک عرش والا ایک فرش والا. عرش والے صوبے پہ جاتے ہیں جبرائیل میکائیل دونوں وزیر پروٹوکول دیتے ہیں، جب فرش والے صوبے پہ آتے ہیں ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم دونوں پروٹوکول دیتے ہیں. سفر میں بھی حضر میں بھی غائب میں مظاہر میں دونوں وزیروں کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کے عرش پہ بھی جاری ہے حکومت تیری. اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. مولانا حسن رضا خان رحمہ اللہ نے کلام لکھا تھا، چھوٹے صاحب بھائی آپ برادر صغیر فرماتے ہیں کہ تجھے دیکھ کے خدا کیسے یاد آتا. سرکار کا فرمان آئی مشکات کا حدیث ہے، اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راج فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا. یہ صحیح مشکات کے الفاظ ہیں. یہ اللہ اکبر کبیرہ. پھر آئے جلدی جلدی سامان سمیٹا، سامان تجارت کو جلدی شام سے آئے مکہ المکرمہ. ایک روایت میں آتا کہ آ کے سرکار کے دریا اقدس پہ آئے، دستک دی. دوسری روایت میں آتا دستک نہیں دی، باہر ویسے ہی بیٹھ گئے. جب محبوب کبریا باہر جلوہ افروز ہوئے تو کلمہ پڑھ لیا. کیا حضور کچھ معجزے دکھا دیں؟ کہاں ابو جہلین شکل القمر کا معجزہ بھی اس نے دیکھی ہے. چاند کے دو ٹکڑے کو ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کے کیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان شق القمر علی عہد رسول اللہ فرقتان فرقۃ فوق الجبل و فرقۃ دونہ وقال رسول اللہ اشہدوا. قرآن مقدس میں بھی ذکر ہے شکل القمر کا. یہ بخاری کی حدیث دوسری صفحہ 721 ہے. عبداللہ ابن مسعود راوی سرکار نے ایسے اشارہ کیا نا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا کہ باہر کے سے جانب ایک دوسرے جانب. پھر واپس چلا گیا، فرمایا فقال اشہدوا، لوگوں گواہ ہو جاؤ سیدہ آمنہ سلام علیہا کے چاند نے آسمان کے چاند کو بھی اپنے پاس بلا لیا. لیکن اس ظالم نے کلمہ پھر بھی نہ پڑھا. اس نے کہا کہ معاذ اللہ تیرا جادو چل گیا چاند پر. یہاں صدیق اکبر نے کلمہ پہلے پڑھا، معجزہ بعد میں طلب کیا. عرض کیا حضور مجھے کچھ دکھا دیں. یہاں علامہ عبد الرحمن صفوری دوسری جلد نزہۃ المجال صفحہ 153 کے اوپر لکھتے ہیں، اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا التی رأیت بالشام. فرمایا کہ جو ملک شام میں خواب دیکھا ہے، کیا یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ اللہ صدیق کو بناتا ہے میں نے چیز کا ذکر نہیں کیا، میں نے چیز کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس کا فرمایا کہ اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا التی رأیت بالشام. ملک شام میں جو دیکھ کر آیا ہے، کیا وہ معجزہ نہیں ہے کہ آسمان کا چاند تیری گود میں آ گیا ہے؟ یہ تو سرکار نے فرمایا، ہم اپنی زبان کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تو جو ڈیٹھا ہاتھ دے اندر ہے او چن لتھا آسمانوں ہو گے ہور ستارے کر دے تے ہویا فضل رحمانوں تے او چن میں ہاں آپ محمد تو جی دے گھر آیا تسی ستارے میرے سارے
کہ پاک نبی فرمایا قال الرؤيا التي رأيت بالشام، یہ حدیث میں اپنی زبان میں ترجمہ پیا کرنا کہ تسی ستارے میرے سارے، یہ پاک نبی فرمایا زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کے 360 درجات ہیں۔ کتنے ہیں؟ نیکیوں کے درجات کتنے ہیں؟ 360۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضور کیا ان میں سے کوئی نیکی مجھ میں بھی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے نیکیوں کے درجات کو دیکھا ہے اور آپ کی نیکیوں کو دیکھا ہے، ان کا تقابل کیا ہے، کمپیرزن کیا ہے۔ میں صدیق اکبر وہ نیکی ہی نہیں جو آپ میں ناموجود ہو، وہ نیکی ہی نہیں جو آپ کی ذات میں موجود نہ ہو۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 49 پڑھنے لگا، علامہ جلال السیوطی رحمہ اللہ، بڑے عظیم محدث نے یہ لکھی ہے روایت۔ ہمارے ایک نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے، غیر رمضان ہے۔ سرکار میں تم میں سے آج کوئی ایسا ہے جس نے روزہ رکھا ہو، کیونکہ اگر رمضان ہوتا پھر تو سبھی نے، پھر تو سرکار نے یہ پوچھنا ہی تھا، پتہ سرکار کے سارے غلام روزے سے۔ میں تم میں سے آج ایسا کوئی ہے جو روزے کے ساتھ ہو؟ سب خاموش۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کیا حضور میں روزے سے ہوں۔ پھر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر سرکار نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا ہے آج جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ سب خاموش۔ صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گئے، عرض کیا حضور میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ پھر بیٹھ گئے۔ پھر سرکار تیسرا فرمایا کہ تم میں سے آج کوئی ایسا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کی ہو؟ سب خاموش ہیں۔ صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گئے، کہ حضور ہاں میں ایک مسلمان کی نماز جنازہ ادا کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد پھر سرکار نے سوال کیا تم میں سے آج کوئی ایسا ہے جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا؟ سب خاموش۔ پھر صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، کہ حضور میں ایک مریض کی عیادت کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا۔ اور صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، پہلی جلد صفحہ 517 ہے۔ سرکار کا دریائے رحمت جوش پر ہے، فرمایا کہ جو نمازی ہے وہ باب الصلاۃ سے جنت میں جائے گا، جو روزہ دار ہے وہ باب الریان سے جنت میں جائے گا، جو شہید ہے وہ باب الجہاد سے جنت میں جائے گا۔ دوزخ کے دروازے 7 ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں، یہ بات ذہن رکھنا۔ دوزخ کے دروازے 7 ہیں اور جنت کے دروازے 8 ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور کوئی ایسا بھی ہے آپ کا غلام کہ جس کو ہر دروازے سے جانے کی اجازت ہو؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر۔ میں ہاں صدیق اکبر وہ ذات تیری ذات ہے جنت کے 8 دروازوں میں جس کو جانے کی اجازت ہوگی۔ اور بڑے مشہور محدث ابن عساکر وہ روایت سناتے ہیں سیدنا سلیمان فارسی سے، جن کو سرکار نے فرمایا سلیمان منا، سلیمان فارسی میری اہل بیت میں سے ہے۔ سرکار کی امت میں سب سے زیادہ طویل العمر 350 برس عمر پائی ہے سیدنا سلمان فارسی نے۔ سرکار کی امت میں کسی نے عمر نہیں پائی جس نے سلمان فارسی 350 برس۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس ہستی کو بھی جانتا ہوں جس کو اور اس کے والد اور والدہ کو جنت کے محل سے
مرحبا مرحبا کی صدائیں آئیں گی، خوش آمدید کہا جائے گا۔ سیدنا سلیمان فارسی نے عرض کیا حضور کون؟ مایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے جن کو اور جن کے والدین کو جنت کے ہر محل سے مرحبا مرحبا کہا جائے گا، خوش آمدید کی صدائیں آئیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ امام باقر علیہ السلام بڑا مقام ہے، یہ حضرت علی بن حسین علیہ السلام کے یعنی امام زین العابدین کی بیٹی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں امام باقر علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، امام باقر علیہ السلام کسی نے عرض کیا حضور یہ جو تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے کیا اس کو ہم آراستہ کر سکتے ہیں؟ اس کو چاندی سے یا سونے سے مزین کر سکتے ہیں تلوار کے دستے کو، کیونکہ جہاد کے لیے تھی۔ تو امام باقر علیہ السلام فرمایا ہاں۔ عرض کیا حضور اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کوئی دلیل؟ فرمایا ہاں، ابو بکر صدیق اپنی تلوار کو راستہ کرتے تھے۔ وہ بندہ تڑپ گیا کیونکہ تھوڑا وہ بد عقیدہ تھا، انہوں نے کہا حضور آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو ان کو صدیق اکبر نہیں مانتا وہ دنیا آخر میں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی امی جان ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے محمد بن ابی بکر، ان کے بیٹے تھے حضرت قاسم، وہ ان کی بیٹی ہیں سیدہ ام فروہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی امی جان ہے، امام باقر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو صرف علوی نہیں صدیقی فیض بھی ملا ہوا ہے، دونوں فیوز جو برکات ملے امام جعفر صادق علیہ السلام، والد کی طرف سے حسینی فیض ملا ہوا ہے، علوی فیض ملا ہوا ہے، اور امی جان کی طرف سے صدیقی فیض بھی ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس قدر آپ کا مقام کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو بہار ہو گیا، سیدنا ابو بکر صدیق کا عیادت کرنے گئے تو عاشق اکبر ہیں، صرف صدیق اکبر نہیں، عاشق اکبر بھی ہیں، ناموس رسالت کے محافظ اکبر بھی ہیں۔ سب سے پہلے جو نبوت کا جس نے دعویٰ کیا تھا جھوٹا، مسلمہ کذاب، اس ظالم کو آپ نے واسطہ جہنم کرایا تھا، صدیق اکبر نے، آپ نے لشکر بھیجا تھا جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 حافظ قرآن بھی تھے۔ تو آپ نے جب اپنے محبوب کریم کو بہار میں دیکھا تو آپ کو دیکھتے آپ کو بہار ہو گیا۔ محب وہ ہے جو محبوب کے جلووں میں گم رہتا ہے، محب وہ ہے جو محبوب کی ہر ادا سے پیار کرتا ہے۔ اتنا پیار ہے محبوب کے لیے، آج جب ان کو بہار میں دیکھا تو صدیق اکبر کو بھی بہار ہو گیا۔ جب گھر آئے یاد کر کے تو بڑا تیز بہار، نبی علیہ السلام کا بہار اترا تو سرکار خود آئے یاد کرنا صدیق اکبر کی۔ جب محبوب کو حشاش بشاش دیکھا تو صدیق اکبر کہتے ہیں بغیر کسی چیز کے میرا بہار بھی اتر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے ذرا مشکات کا صفحہ 560 ہے، راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہ ہے۔ یہ پوری دنیا کی یہ واحد پاک دامن عورتیں جن کی صداقت کی، جن کی پاک دامنی کی، جن کی عظمت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ سورہ نور کی 18 آیات بینات آئی ہیں۔ وہاں جب یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا تو ان کی پاک دامنی کی گواہی 4 مہینے کے بچے نے دی۔ جب سیدہ مریم سلام علیہ کے اوپر الزام لگا ان کی پاک دامنی کی گواہی ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ لیکن یہ دنیا کی واحد خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کی، جن کی صداقت کی، جن کی عظمت کی گواہی صدیق اکبر بھی دے سکتے تھے، محبوب کبریا بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی۔
اس لیے کہ جب تک اللہ کا قرآن رہے گا سیدہ عائشہ صدیقہ تیری صداقت کو، تیری عظمت کو سلام رہے گا۔ وہ روایت فرماتی ہیں، اس حدیث کی وہ راوی ہیں، مشکات 560 کے اوپر ہے، فرماتی ہیں کہ چاند کی چاندنی رات ہے، چاند بھی اپنے جوبن پہ ہے، اور محبوب کبریا میری گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے لیٹے ہوئے ہیں۔ کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی ہوں، کئی سیدہ آمنہ سمجھ رہے کہ چاند کو دیکھتی ہوں، اور میرا چاند تو حسین تر ہے۔ جابر بن سمرہ بھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ و احسن من کا عند القمر، اکثر سپرلیٹو ڈگری ہے، دی موسٹ بیوٹیفل۔ حسین یہ بھی حسن کا سیگا ہے، حسن یہ بھی حسن کا سیگا ہے، لیکن احسن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے حسن کی۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ چاند کی 14 تاریخ تھی اور سرکار بھی گلابی رنگ کا داردار لباس پہنے ہوئے تھے۔ کبھی ہم چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کو دیکھتے ہیں۔ کافی دفعہ جب کمپیرزن کیا، تقابل کیا، تو بالآخر میں کہنے پہ مجبور ہو گیا یا رسول اللہ انت احسن عندی من القمر، آپ چاند سے کئی گنا زیادہ حسین تر ہیں۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا چاند کا جلوے بڑے عظیم تھے، چاند سے کئی گنا حسین تر میری گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حل تکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، اونچی بولو ذرا، کمال کے جملے ہیں، یہاں دو نقطے بڑے عظیم نکلتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ حل تکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، کیا آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہے، کوئی آپ کا صحابی ایسا ہے، کوئی آپ کا غلام ایسا ہے جس کی نیکیوں کی تعداد اور آسمان کے ستاروں کی تعداد بالکل برابر ہو، ایکول ہو؟ یہاں علم غیب بھی اجاگر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، آج سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں، سائنس اپنے عروج پہ ہے، بڑی بڑی ریسرچ ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ماہر فلکیات نے بڑے سارے ریسرچ کی ہے، اربوں ڈالر خرچ کر دیے، اور آخر میں فائنڈنگ کیا دی ہے دوز سٹارز آر کاؤنٹ لیس، میں کہ وہ جو ستارے ہیں وہ کاؤنٹ لیس، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ لیکن سنو، اگر ایک ستارہ کم ہو ایک نیکی زیادہ ہو پھر بھی بات صحیح نہ ہوئی، ایک ستارہ زیادہ ایک نیکی کم تب بھی بات صحیح نہ ہوئی۔ اگر میرے آقا و مولا کو علم غیب نہ ہوتا تو سیدہ عائشہ جو ہیں یہ سیدہ بھی ہیں، یہ طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، راقیہ بھی ہیں، نیرہ بھی ہیں، منورہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، محققہ بھی ہیں، مدققہ بھی ہیں۔ آدھی شریعت آپ سے ثابت ہے، سیدنا ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں۔ بخاری شریف اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، جامع ترمذی اٹھاؤ، ابو داؤد اٹھاؤ، نسائی شریف اٹھاؤ، اس کے علاوہ 23 کتب اور حدیث کی اٹھاؤ، سب سے زیادہ ابو ہریرہ کے بعد حدیثیں روایت کی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر محبوب کبریا کو علم غیب نہ ہوتا تو امی جان یہ سوال نہ کرتی یا رسول اللہ حل تکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، کیا کوئی ایسا ہے آپ کا غلام جس کے نیکیوں کی تعداد اور آسمان کے ستاروں کی تعداد برابر ہو؟ اگر 1 منٹ کے لیے معاذ اللہ کو سرکار کو اگر علم غیب نہ ہوتا تو سرکار فرماتی عائشہ کیا سوال کر رہی ہو، مجھے کیا پتہ ہے معاذ اللہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے اور نیکیوں کی کتنی ہے؟ نیکی تو ہر دم بڑھتی رہتی ہے نا، کسی کو مسکرا کے مسلمان کو دیکھو نیکی مل گئی، السلام علیکم کہہ دیا نیکی مل گئی، راستے میں چیز کوئی ہٹا دی تب بھی نیکی مل گئی، نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ لیکن جب یہ سوال کیا کوئی ایسا ہے آپ کا غلام جس کی نیکیوں کی تعداد اور آسمان کے ستاروں کی تعداد برابر ہو؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم عمر، سرکار فرمایا ہاں وہ عمر ابن خطاب کی ذات ہے۔ جب یہ بات کہی تو سیدہ عائشہ صدیقہ السلام علیہ نے دوسرا سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ فأین حسنات ابی بکر، میرے ابا جان کی نیکیاں کدھر گئیں؟ میری ابا جان صدیقہ اکبر کی نیکیاں کدھر گئیں؟ میں عائشہ فاروق اعظم کی ساری عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تیرے ابا حضور کی ایک نیکی غارِ حرا والی غارِ ثور والی آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔
پہلا حلیفہ سالار صحابہ، وہ پہلا حلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، صدیق ہمارا۔ صدیق کے دشمن تو سدا روتے رہیں گے، خوش عاشق صدیق صبح و شام رہے گا۔ صدیق کی بیعت جو کی حسنین و علی نے، تاریخی فیصلہ تو سرے عام رہے گا۔ سالار صحابہ، سالار صحابہ، وہ پہلا حلیفہ سرکار کا پیارا صدیق، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ اور آئیے مسلم بخاری اٹھا کے دیکھیں، سرکار کی ظاہری حیات میں 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر نے فرمائی ہے۔ صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں حدیث موجود ہے۔ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں ایک مائی صاحب آئی، ایک صحابی آئی، اس کی حضور مجھے یہ کام ہے اپنا پھر کبھی آنا، سرکار کی طبیعت ناساز ہے۔ اس نے کہا حضور اگر پھر کبھی آؤں تو آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ یہ صحیح مسلم بخاری کے متفق علیہ حدیث ہے دونوں کتابوں میں۔ فَإِلَّمْ تَجِدِنِي فَأْتِي أَبَا بکر، اگر میں نہ ہوا تو میرے ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ اور مزیداری کی بات ہے، جب مسجد اقصیٰ میں مقام صغرا پہ 27 رجب کو معراج کی رات کو جبریل امین نے اذان پڑھی، 1,24,000 صحابہ موجود ہیں، تمام کا فکر مانتے ہیں، مصلی امامت خالی ہے۔ جبریل امین نے سرکار کا دستِ مبارک پکڑا، مصلی امامت کے اوپر کھڑا کر دیا، حضور امامت فرمائیں، نماز پڑھائیں۔ مجھے یہ بتاؤ جس کو جبریل امین مصلی امامت کے اوپر کھڑا کریں اس کی امامت کے اوپر کو کسی کو اعتراض نہیں ابھی تک، تو جس کو محبوب کبریا مصلی امامت کے اوپر کھڑا کریں اس کی امامت بھی کون اعتراض کرتے ہو؟ سرکار نے تو یہاں تک فرمایا، جامعہ ترمذی کی دوسری صفحہ 38 ہے، سرکار نے یہاں تک فرمایا صدیق اکبر کو، انت صاحبی علی الحوضی، صدیق اکبر صرف دنیا میں نہیں، حوض کوثر میں بھی تو میرا ساتھی ہے، میرے ساتھ وہ بھی تو وہاں بھی موجود ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، ایک سچ ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے۔ سچ وہ ہے جو واقعہ کے مطابق ہو کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، اس کے گواہ بھی سکا ہوں، اس کو سچ کہتے ہیں۔ ایک صدیق ہوتا ہے، آج دنیا چلا دیکھو جی استغفر اللہ، نبی صدیق ہوتے ہیں تو ابو بکر صدیق کہتے ہو، میں کہتا ہوں امام باقر علیہ السلام سے پوچھے نا ذرا، انہیں تو فیصلہ فرما دیا جو ان کو صدیق نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں، وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا قرآن میں صدیق، وہ انبیاء کے صدیق ہیں، یہ امتیوں کے صدیق ہے، بلکہ امتیوں میں یہ صدیقی اکبر ہیں۔ بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لو، پہلی جلد صفحہ 521 ہے، راوی سیدنا انس بن مالک ہیں، جب میرے رب کے محبوب احد پہاڑ کے اوپر گئے، مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے ان ظالموں پر، عقل کے اندھوں پر، کہ نہیں جی نبی کو معاذ اللہ دوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب ہم نے ہر چیز کا علم آپ کو عطا فرما دیا ہے، آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد جبل یحبنا ونحب، کوئی منکر اس حدیث کو بیان نہیں کرے گا، اگر اس کو حدیث کو بیان کرے اس کے عقائد فاسدہ کی جو بنیادیں وہ زمین بوس ہو جائیں، اس کا فرقہ ہی ختم ہو جائے، مسلک ہی ختم ہو جائے۔ اتھینٹک حدیث بخاری کی پڑھا ہوں، سرکار فرماتے ہیں پھر سنو، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد جبل یحبنا ونحب، احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ایمان سے جواب دینا ڈانا کا سزا پیار کیسے ہوتا ہے؟ جس کو جانتے بھی ہو، جس کو پہچانتے بھی ہو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ خود پہاڑوں کے مجھے جانتا ہے، میں محبوب کبریا ہوں، تم کتنے ظالم و انسان ہو کہ اللہ کے محبوب کی شان کو نہیں پہچانتے۔ جب وہ پہاڑ کے اوپر گئے نا، صدیق اکبر آپ کی دائیں جانب ہے، فاروق اعظم بائیں جانب ہے، ساتھ عثمان غنی ہیں، یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں، ذرا یہ ابو کے تالے کھولیں اور اللہ کے گھر کا تقدس ہے، کم 100 روپے سے کم نہ دیا کرو، اپنے گھر کا
تمہیں اتنا خیال ہے بچہ 10 20 50 نہیں لیتا، تو اس سے بڑا گھر کوئی نہیں ہے۔ اور یہ وہ ذات ہے جو آپ کو 700 گنا واپس لٹاتی ہے کر کے، کم از کم 10 گنا۔ میری بات نہیں، پہلا سورہ الانعام 8ویں پارے کی آیت نمبر 160 پڑھیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے میں 10 دوں گا۔ اگر اس کے بعد فرمایا کہ اخلاص زیادہ تو 700 گنا، اگر اس سے اخلاص زیادہ ہو، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پھر میں بغیر حساب و کتاب بھی دے دیتا ہوں، اسی کا دیا اس کے نام پہ دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ گئے احد پہاڑ کے اوپر، راوی حنس بن مالک بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 521 ہے، اہل نجد سنو یہ تمہارے لیے موت آئی، حدیث بخاری کی۔ اب پہاڑ خوش ہو گیا، خوش کیوں نہ ہو جب اللہ کے محبوب کا یہ مقام ہے، جب عرش پہ جائیں تو عرش اعلیٰ بن جائے۔ جب مکہ میں پہاڑ کے اوپر قدم رکھیں وہ جبل نور بن جائے۔ فرمایا کہ آج احد پہاڑ نے وجد میں آ کے جھومنا شروع کر دیا۔ انس بن مالک نے سرکار نے ایڑی لگائی اور حکم دیا پہاڑ کو، احد کو، اسبت احد، 20 ٹشن احد ثابت قدم ہو جا، رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، تمہیں نہیں پتا تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ سچ وہ ہے جو واقعہ کے مطابق اسے سچ کہتے ہیں، اور جو بات کہہ دے ایسے ہو جائے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ ایک جہاد کے بعد واپس جا رہے ہیں سرکار، آگے آگے سرکار ہیں، پیچھے پیچھے حضرت علی شیر خدا ہیں، اس کے پیچھے سیدنا فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر ابو بکر کیسے پیچھے جا رہے ہیں قافلے کی شکل میں، سب سے پچھلے قافلے کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو جب گئے مدینہ تو منورہ کے بعد ایک مائی صاحبہ کھڑی، ان کا بیٹا بھی جہاد پہ گیا ہوا تھا۔ عرض کیا حضور میرا بیٹا کدھر ہے؟ سرکار نے جواب نہیں دیا، سرکار آگے گزر گئے، پیچھے علی شیر خدا آگے۔ آپ سمجھ گئے کہ اسماعیل کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، میرے آقا کریم نے اس کو بتانا نہیں بتایا، کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے اس میں۔ جب علی سے پوچھا اسماعیل صاحبہ نے میرا بیٹا فرمایا جو پیچھے آ رہا اس سے پوچھ لینا۔ جب وہ چلے گئے پیچھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا فرمایا جو میرے پیچھے آ رہا ان سے پوچھ لو۔ عثمان غنی آئے، ان سے پوچھا فرمایا کہ جو میرے پیچھے آ رہا ان سے پوچھ لینا۔ سب سے پچھلے قافلے کس طرح سیدنا صدیق اکبر ہیں، جب ان سے پوچھا تو آپ سمجھ گئے کہ میرے محبوب بڑے کریم ہیں۔ انہوں نے اس لیے نہیں بتایا شاید مائی صاحبہ کا جو دل ٹوٹ جائے، پریشان ہو جائیں، آہوزاری نہ شروع کر دیں۔ جب صدیق اکبر سے مائی صاحبہ نے پوچھا میرا بیٹا کدھر ہے، آپ فرمایا پیچھے آ رہا ہے، وہ شہید ہو چکا ہے۔ اللہ فرمایا جبریل عرض کیا یار جا فوری طور پر اسی لباس میں اس کو زندہ کر کے بھیج دے، کیونکہ میرے صدیق نے فرما دیا ہے وہ کر دینا ہے۔ صدیق کہتے ہیں جیسے وہ کہہ دے ایسے ہو جائے۔ سالار صحابہ وہ پہلا حلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق کے دشمن سے تو جو جنگ رہے گی، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا۔ سالار صحابہ وہ پہلا حلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ تو شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گفتگو کر رہا تھا، کیوں یہ جمادی الاخر ہے، آج اس کی 8 تاریخ ہے، اس کی 22 کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی جہاں سے ان کے فضائل کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ جو آیا مقصد میں تلاوت کی سن لیں، یہ 2 ہستیوں کے بارے میں آئی ہے، ایک محبوب رب اکبر ہیں اور دوسرا محبوب رقبے۔ یہ 24واں پارہ ہے، سورہ الزمر کی آیت نمبر 33 ہے، ویسے اس پارے کی دوسری آیت ہے، یہ آسانی سے 24واں پارہ کھولے دوسری آیت مقصد، اور یہ 2 ہستیوں کے بارے میں آئی ہے کہ محبوب کبریا کے بارے میں اور دوسرے صدیق اکبر کے بارے میں۔ میری بات نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام راوی ہیں،
تفسیر در منصور 1، تفسیر حازم 2، سواق محرقات 3، کنز الایمان 4، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذی جاء بصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بھی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں وہاں جو ذات سچ لے کر آتی ہے اس سے مراد محبوب کبریا کی یاد ہے ذات ہے، اور جو تصدیق فرماتی ہے وہاں ابو بکر صدیق کی ذات مراد ہے۔ والذی جاء بصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، and he who brings the truth and he who accepts as the truth present definite ہے، these are among the pious، وہ ذات جو سچ لے کر آتی ہے اور دوسری ذات جو اس کی تصدیق فرماتی ہے، یہی ہیں جو پرہیزگاروں کے بھی امام ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آئیے آج سائنس والوں نے بڑی تحقیق کی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، ٹیلنگ لائی از دی گریٹسٹ سن، چھوٹا نہیں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کسٹ آف اللہ پان دی لائرس، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بڑے سال تحقیق کی ہے یورپ والوں نے، امریکہ والوں نے، کتنی چھوٹی سی بات کو اللہ تعالیٰ لعنت ڈال دی اس کے محبوب نے، فرما دیا گناہ کبیرہ ہے۔ انہوں نے سالہ سال سرچ کی، کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے، اب انہوں نے فائنڈنگ دی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا فرمان برحق ہے، اس کے محبوب کا فرمان برحق ہے۔ وہ دنیاوی لحاظ سے انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولنے سے انسان کی جو میموری ہے، جو گفت حافظ ہے، وہ کمزور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا فائدہ دیکھتے ہیں، ہم تو دین کا فائدہ دیکھتے ہیں، تو ہر دین کے فائدے کے ساتھ دنیا کا فائدہ موجود ہے۔ یہ حکمت ہے میرے آقا کے ہر فرمان میں۔ تو میں کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، وہ اپنا گناہ گار ہو سکتا ہے، سیاکار ہو سکتا ہے، بدعمال، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا اللہ کے محبوب نے یہ سودا کیا، فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک اپنی زبان کی، ایک شرمگاہ کی، میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سیدنا ابوبکر صدیق کی محفل میں بیٹھ کر تاج محل میں عہد کرنا، یا الہی آج کے بعد جان جاتی ہے تو جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما، اور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وما